السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8ویں تراویح الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 9ویں پارہ کے ثلث سے 10ویں پارہ کے آخر تک ہے۔ پہلی سورت جو پڑھی گئی سورہ انفال۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد چیزوں کو، اس لیے ہم نفلی نماز جو پڑھتے ہیں جو فرائض کے علاوہ جو زائد چیز ہے نفل کہلاتا ہے۔ اس صورت کے اندر چونکہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، مال غنیمت ہے کیا پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ اسلام سے پہلے مال غنیمت حرام تھا، جتنی بھی امتیں گزری ہے، یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی امت پہ مال غنیمت حرام تھا۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ جو مال جنگ میں لڑائی کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، پہلا یہ جنگ تھا، اس میں کئی طرح کے لوگ بٹ گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میں شہر کی یعنی بستی کی حفاظت کر رہا تھا، میں زیادہ حقدار ہوں، زیادہ ملنا چاہیے۔ بعض صحابہ کہنے لگے کہ میں لڑنے میں مشغول تھا، مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کر رہا تھا، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ میں مال جان دونوں خرچ کیا ہوں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ پہلا معاملہ جنگ بدر کا، وہی پوچھا گیا کس کو ملے اور کتنا ملے، وہ بھی بتا دیا گیا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اس کا رسول کا ہے، اللہ سے ڈرو بس آپس میں صلح کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ پہلے انسان کو ایمان بنانے کی بات کہی ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوگا تو اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی رہے گا، لیکن جب ایمان نہیں تو فیصلے پر راضی بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلے تعلیم دی گئی کہ ایمان بناؤ، اس کے بعد 10ویں پارہ کے شروع میں ہے کہ جو مال غنیمت ملتا ہے اس میں 4 حصہ اس کا جو ہے جو مجاہدین ہوں گے ان کو ملے گا، اور 5واں حصہ اللہ اس کا رسول کو جائے گا، اور ان 5ویں حصے میں سے بھی 5 حصہ لگایا جائے گا، اس میں غربا کا، مساکین کا، اور اس کے بعد یتامہ کا، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کا اس میں حصہ ہوگا۔ بہرحال ایک اس کی تفصیل ہے مال غنیمت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان لانے والوں جب اللہ کا نام آئے اس کے جلال اور اس کے عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ایمان والے کی خوبی بتائی گئی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ کہ ایمان والے تو وہ جب ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ان کا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے ایمان سے منور، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور اس کے ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ اس کے رسول کی اب تعلیمات ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کی ایمان، حدیث میں آتا ہے الایمان یزید وینقص، کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں دین اسلام کی بات سننے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہیے۔ ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نماز پڑھتے ہیں، بڑا مقام ہے اللہ کیا۔ اللہ نے کہا ان کے لیے مغفرت ہے، بہت عزت والی رزق ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر میں جو مسلمان شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مدد کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں مدد ملے گی، فرشتوں کا نزول، مسلمانوں کی فتح بھی، اور مسلمانوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے بظاہر چونکہ پہلی جنگ تھی، مسلمان بظاہر تعداد میں کم تھے، پاؤں ڈگمگا رہے تھے، اللہ نے ان کے پاؤں کو مضبوط استقامت دی اور
ان کے نظروں میں جو کفار زیادہ تھے وہ کم دکھنے لگے، اور کافر چونکہ تعداد میں زیادہ تھے مسلمان زیادہ دکھنے لگے۔ ایک روب پیدا کر اللہ نے کیا، اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، وہ مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر حکم ہوا کہ تم لڑو اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے۔ اس کے بعد جو شخص میدان جہاد سے پیٹ پھینک کر بھاگے وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک ختم ہو جائے۔ لڑنے کا مقصد کسی کو اسلام مارنے کاٹنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ فتنہ فساد ایک دستور ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی فتنہ ہو، فساد ہو، یا کوئی ملک کے قانون کو توڑے، اس کے خلاف قانون ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر امن شانتی کو ختم کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کے خلاف تم لڑو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائے، وہ فتنہ فساد سے باز آ جائے، شرک کرنا چھوڑ دے، ظلم کرنا چھوڑ دے، اللہ ان کو دل کو دیکھتا ہے، ان کے کاموں کو دیکھتا ہے، اور اگر نہ مانے تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا، اور اگر کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے وہ ظلم کو چھوڑ کے اس کے ساتھ پھر خیر کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ 10 پارہ کے شروع میں آغاز مال غنیمت کا حکم ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے ان میں 5واں حصہ اللہ اس کا رسول کے لیے ہے، تاکہ آپ کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے کام آئیں۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل، اور اے اللہ اس کا رسول کا حکم نہیں مانو گے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ نہیں رہو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اتحاد کی بہت بڑی طاقت ہے۔ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی جو ہوئی اس میں 3 بنیادی جو مقاصد بیان کیے گئے: اتحاد، امیر جماعت کی فرمانبرداری، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل۔ آج امت مسلمہ تعداد میں بہت زیادہ ہے لیکن مسلمان بے وقعت ہو چکے ہیں، اس کے اندر اتحاد کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں بھی زیادہ پھر بے وقعت کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر سے اتحاد و اتفاق کا فقدان ہو جائے، اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے تو وہ پانی کے جھاگ کے معنی کبھی ادھر بہہ کے کبھی ادھر بہہ کے جائے۔ تو حکم دیا آپس میں مل کے رہو، اگر تم نا اتفاقی کرو گے کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا تو اپنے طور پہ ظاہری اسباب تیار بھی رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے، ظالموں سے لڑنے کے لیے، اور جو فتنہ فساد کرتے اس سے لڑنے کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے، جس ملک جہاں رہتے ہیں اگر کوئی خدشہ ہوتا ہے کسی ملک سے تو ملک بھی اپنے طور پہ تیاری کرتا ہے تاکہ اس کا ہم رد مقابل، اس کا ہم جواب دے سکیں۔ تو آپ کے خلاف چونکہ ایک بات سمجھ لیں کہ اسلام لڑنے اور مارنے کی تعلیم نہیں دیتا، آپ پہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے آپ تیار ہیں اس کے لیے، آپ بھی تیار ہیں۔ پھر فرمایا تم اللہ کے راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ پھر حکم دیا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، اگر تمہارا عزم پختہ ہے، تم صالح ہو، خواہ تعداد تھوڑی ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو تم یقین غالب آؤ۔ اس کے بعد جنگ کے قیدیوں کو مہد فدیہ حاصل کرنے کے خاطر قید رکھنا مناسب نہیں ہے۔ سورہ کے اختتام پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سمجھا نہیں؟ آخر نے فرمایا ایک ایسا ضابطہ بیان کیا گیا کہ وراثت کے حقدار جو رشتہ دار ہیں ان کو وراثت ملنی چاہیے۔ اس کے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی توبہ کے اس میں سورہ توبہ بھی سورہ برات بھی کہتا ہے۔ توبہ اس وجہ سے کہ اس میں کچھ صحابہ کرام کے توبہ کا ذکر ہے، برات اس وجہ سے ہے کہ اس میں فتح مکہ کے بعد جو حدود حرم کے اندر یہودی نصارہ اور کفار تھے ان کو حدود حرم سے نکلنے کی تلقین کی گئی، حکم دیا گیا کہ حدود حرم خالی کر دو۔
اور برات اس بات سے کہ لوگ پہلے ننگے طواف کرتے تھے، فتح مکہ کے بعد اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اس میں ایک ضابطہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ایک چیز اور سمجھ لیے، سورہ توبہ بسم اللہ کی نہیں لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ چونکہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کے تقریباً مضامین ایک جیسے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ اس کے بعد سورہ حدیبیہ کا ذکر ہے، کفار قریش کی حسد کی بنا پہ حدیبیہ کے صلح نامہ کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرک کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک سے بری ذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخل ہونا ممنوع ہے، برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر تمہارے قریب سے قریب رشتہ دار میں حالت کفر میں یہاں پہ ہو تو اپنا رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کو جو عذر آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اس کے عذر کو قبول نہ کیجیے، یہ منافق ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز آپ ان کی قسموں کو یقین مت کیجیے، اس کی قسموں کو انہیں جب موقع ملے گا تو آپ کو چھوڑ بھاگیں گے۔ منافق مرد چاہے منافق عورت سب ایک ہی جیسے ہیں، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دیا گیا، چونکہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، باپ کا نام عبداللہ، بیٹے کا نام عبداللہ، بات سمجھیے گا، باپ پکا منافق، بیٹا پکا مومن۔ جب عبداللہ ابن ابی جو منافق کا انتقال ہوا، بیٹے نے درخواست کی اللہ کا رسول سے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھانے کے نکلے، قرآن کی آیت نازل استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے حق میں 70 مرتبہ دعا کریں گے تب بھی مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ کا رسول چونکہ رحم دل تھے، وہ کہہ دے 70 مرتبہ، اللہ نے کہا اگر میں 70 بار سے زیادہ بھی ہوتا تو میں کرتا تاکہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ نماز جنازہ کے بعد قرآن کی آیت نازل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، نہ اس کو قبر میں اتاریے۔ ایک بات اور سمجھ لیے، ہمارے معاشرے میں کسی کے انتقال ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کوئی بہت فرشتہ صفت انسان آئے اور نماز جنازہ پڑھائے، اس کو قبر میں اتارے۔ یاد رکھیے اعمال اچھے نہیں ہیں، جتنا نیک صفت انسان چاہے، وقت کے نبی نماز جنازے کیوں نہ پڑھے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ قبر میں چاہے نبی کیوں نہ اتار دے، اعمال اچھے نہیں ہیں تو مغفرت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن ابی کی مثال بڑی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں نعمت دی ہے مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ غریبوں کو دیجیے، زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کے لیے دیجیے، محتاجوں کے لیے زکوٰۃ، قرضداروں کی امداد کی زکوٰۃ سے، نظام زکوٰۃ کے کارکنان کے لیے جو اللہ کے راہ میں نکلے ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ بڑی اس کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے راہ میں ایک مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو دیتا اللہ اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو بہت تلقین کی گئی کہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کیجیے، کیونکہ یہ مال آپ کا نہیں، اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اللہ آپ کے مال کو بڑھائیں گے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں خاص کر کے رمضان میں صدقات نافلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہم لوگ دیتے ہی، زکوٰۃ تو ذمہ داری فرض ہے، لیکن صدقات نافلہ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا، اہل و عیال کا، تمام لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب کریم ہم سب کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔